السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے چند ایسی باتیں پیش کروں گا کہ جن کا کرنا مکروہ ہے، یعنی جن کے کرنے سے اعتکاف کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں نمبر 1 پیش کرتا ہوں کہ جو باتیں اعتکاف سے باہر حرام یا مکروہ ہیں، جیسے گالی گلوچ اور اسی طریقے پر فضول گفتگو اور اسی طریقے پر غیبت، عیب جوئی یا ریاکاری اور کسی بدبودار چیز کا استعمال روزے کی حالت میں اور پھر خصوصاً اعتکاف کی حالت میں، ان کی حرمت اور کراہت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ البتہ اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لیکن ان کا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی یہ جو سب باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اسی جیسے کہ فضول گفتگو کرنا یا اسی طریقے پر عیب جوئی یعنی کسی میں عیب نکالنا یا دکھاوے کے لیے عبادت کرنا یا اسی طریقے پر کسی بدبودار چیز کا استعمال کرنا یعنی سونگھنا یا اسی طریقے پر اور بھی گالی گلوچ کرنا، تو ان ساری باتوں سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ ان کاموں کے کرنے سے اعتکاف کا ثواب کم ہو جائے گا اور اعتکاف میں کراہت پیدا ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، معتکف کے لیے یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے اجرت لے کر، پیسے لے کر تعلیم دینا، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے پر اجرت دے کر، یعنی اگر اسے کوئی اجرت دے اور اس کے بدلے میں کوئی کام کرائے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نمبر 3، مسجد میں اعتکاف کا سامان تجارت، یعنی مسجد میں معتکف کا یعنی اعتکاف کرنے والے کا سامان تجارت خرید و فروخت کرنا بھی مکروہ ہے۔ یعنی اگر اعتکاف میں بیٹھنے والا کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر کوئی چیز بیچتا اور خریدتا ہے تو وہ بھی اس سے بھی اعتکاف میں کراہت پیدا ہو جائے گی۔ اور نمبر 4، اعتکاف کرنے والے کا بالکل خاموشی اختیار کر لینا، یعنی بالکل خاموش رہنا اور اسی خاموش رہنے کو عبادت سمجھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرے، یعنی اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ میں اگر زبان سے بولوں گا تو میری زبان سے کوئی غلط بات نکل سکتی ہے، تو یہ اس سے اعتکاف میں کراہت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس سے اعتکاف اعلیٰ درجے کا شمار ہوگا۔ اسی طریقے پر نمبر 5، تصویر والا اخبار یا اسی طریقے پر رسالہ لا کر مسجد میں پڑھنا، تو اس سے بھی اعتکاف میں کراہت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان کاموں سے بچیں تاکہ ہم اس وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزار سکیں اور اپنے اعتکاف میں کراہت پیدا ہونے سے بچیں، اپنے اعتکاف میں کراہت پیدا ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور چونکہ جب ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے وقت کو دوسرے کاموں میں نہ لگائیں۔